نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا علم والا ہے یؤتی الحکمت من یشاء اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ ان آیتوں کے درس اول میں ترجمہ اور مختصراً تفسیر بیان ہوئی تھی۔ آج کے درس میں ان آیتوں سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر ہے۔ پہلا فائدہ تو ہمیں یہ حاصل ہوا کہ ابلیس کی نظر تمام جہان پر ہے کہ وہ بیک وقت سب کو دیکھتا ہے اور تمام مسلمانوں کے ارادوں بلکہ دل کے خطرات سے خبردار ہے کہ نیک ارادے سے باز رکھتا ہے مسلمانوں کو اور برے ارادے کی ان کی حمایت کرتا ہے۔ جب اس بہکانے والے کی وسعت علم کا یہ حال ہے تو اللہ کی طرف سے ہادی بندوں حضرات انبیاء حضرات اولیاء کے علم کا کیا پوچھنا کہ وہ تو ابلیس کا توڑ ہے۔ توڑنے والے کا علم اور ان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ لکڑی لوہے سے توڑی جاتی ہے نہ کہ لوہا لکڑی سے۔ لہذا اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے غلاموں کی وسعت علم ثابت ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خیرات سے کبھی غریبی نہیں آتی ہے، اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ بیاہ شادی کی حرام رسموں، مقدمے بازی، عیاشی سے سینکڑوں گھر برباد ہو گئے مگر خیرات سے برباد ہوتے ہوئے آج تک کوئی گھر نہیں دیکھا گیا۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ سخاوت سے مال، عزت و آبرو بڑھتی ہے بشرطے کہ وہ اخلاص سے ہو۔ حضرات صحابہ کرام بمقابلے موجودہ مسلمانوں کے تعداد میں بہت کم تھے اور مال میں بھی بہت کم تھے، مگر جو کام حضرات صحابہ کر گئے وہ ہم سے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ حضرات صحیح جگہ پر مال خرچ کرنا جانتے تھے۔ ہم اس سے بے خبر ہیں۔ ہم مال کمانا تو جانتے ہیں مگر ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ مال کو کون سے مقام پر خرچ کرنا چاہیے۔ چوتھی بات ان آیتوں سے یہ معلوم ہوئی کہ بخیل کا مال ہمیشہ حرام جگہ خرچ ہوتا ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ خیرات سے گھبرانے والے سینکڑوں بازیوں، سینکڑوں بیماریوں میں بے دریغ مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر 4 پیسے خرچ نہیں کر سکتے۔ مگر جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، موت کے مواقع ہوتے ہیں، کسی سیاسی الیکشن کا موقع ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، مقدمے بازی ہوتی ہے تو اس میں خوب خرچ کرتے ہیں۔ پانچویں بات ہمیں ان آیتوں سے یہ پتہ چلی کہ خیرات سے روکنے والا یا روکنے کے لیے ہیلا کرنے والا یہ شیطان ہے۔ علم بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ نعمت جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے اور دیگر چیزیں سب فانی ہیں۔ دین کی تمام بہار علم دین سے ہے۔ مسجد میں نمازیں، میدان میں جہاد، عدالتوں میں انصاف، بازار کی رونق، موت کے وقت مدد، قبر کا نور، محشر کی نجات، یہ سب علم دین کی برکت سے ہے۔ جب علم دین ہوتا ہے تو انسان صحیح راستے پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اور وہ کام انجام دیتا ہے کہ جو درست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے۔ تھوڑا علم دین بہت سے مال سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو قلیل فرمایا مگر تھوڑے سے علم و حکمت کو خیر کثیر فرمایا ہے۔
حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے بارگاہ نبوی میں اپنے شوہر کی غربت کی شکایت کی کہ میرا شوہر بہت غریب ہے، بہت پریشان ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے شوہر سے پوچھا کہ تجھے کچھ قرآن بھی یاد ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، مجھے فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ آپ نے فرمایا بہت خوب، تو بہت بڑا غنی ہے، بہت مالدار ہے، لہذا وہ بیوی بھی اس سے راضی ہو گئی۔ کچھ دو روز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ مالداری عطا فرمائی کہ دنیا کے مال سے بھی وہ مالا مال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا علم عطا کر دیا، پھر وہ اپنے کو غریب اور مالداروں کو امیر جانے، وہ نعمت رب کا ناقدرہ ہے۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ خوف الہی حکمت و معرفت کی اصل ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو مولا تبارک و تعالی حکمت اس کے دل کے اندر عطا فرماتا ہے اور معرفت عطا فرماتا ہے، اپنی پہچان عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن وہ غنا ہے جس کے بعد فقیری اور محتاجی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیر کثیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کو خیر کثیر فرمایا اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم و حکمت دیتے ہیں، لہذا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنا، ان کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ بہت بڑی بھلائی ہے، اسی کو خیر کثیر کہا جاتا ہے۔ مال و دولت جس کا تعلق دنیا سے ہے، اس کو خیر کثیر نہیں کہتے، اسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر فرمایا ہے، نہ کہ خیر کثیر۔ اگر یہ خیر کثیر ہوتا تو چاہیے تھا کہ اکثر انبیاء اکرام جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کے پاس دنیا کا مال نہیں تھا، وہ مال نہیں رکھتے تھے، تو وہ خیر کثیر سے محروم ہوتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو خیر کثیر سے مالا مال فرمایا۔ اور فرعون، نمرود اور قارون، جن کے پاس دنیا کی بے انتہا دولت تھی، وہ بے دین مالدار خیر کثیر والے ہو جاتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خیر کثیر دین کی دولت ہے اور دنیا کی جو دولت ہے وہ کثیر ہے۔ ایسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب، یہ وہ حضرات صحابہ ہیں کہ جن کے پاس دنیا کا مال نہیں تھا، تو وہ خیر کثیر سے محروم ہو جاتے، اور ابو جہل خیر کثیر والا ہوتا، جبکہ ابو جہل خیر کثیر والا نہیں ہے، خیر کثیر والے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ لہذا عزیزوں، دین کی دولت کو حاصل کیجئے، دینی تعلیمات حاصل کیجئے، قرآن عظیم کو پڑھیے، سمجھیے، احادیث مبارکہ کو پڑھیے اور سمجھیے، علم فقہ یعنی قانون اسلام کو سمجھیے۔ جو بچے مدارس کے اندر دینی تعلیمات حاصل کرتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کی عزت افزائی کیجیے۔ جو اساتذہ ان کو درس دیتے ہیں ان کا بھرپور احترام اور ان کی خدمت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی سرخروئی عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا ہوگی۔ مولا رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ